راہیل بھلا آدمی تھا، لیکن مطلب وہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھی جو ایک آرمی چیف کی ہونی چاہیے۔ یہ جو نئے آرمی چیف ہیں نا، عاصم، ان کے متعلق میں بڑی اچھی باتیں سن رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ بڑے آنےسٹ آدمی، بڑے کرپٹ بالکل نہیں ہے، سخت ہیں، غصے کی بھی تیز ہیں، اور یہ نو نانسنس ٹائپ بات۔ عاصم صاحب کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آئی ایس آئی کے متعلق، بیکاز آئی ایس آئی اب بدنام ہو چکی ہے۔ ندیم انجم کو چینج کرنا پڑے گا، فیصل نصیر کو چینج کرنا پڑے گا، جو سیکٹر کمانڈرز ہیں جن کے اوپر بہت ایلیگیشنز ہیں، ارشد شریف کی والدہ نے لگائی ہیں، عمران نے لگائی ہیں، ساری دنیا نے لگائی ہے، اعظم سواتی نے لگائی، شہباز گل نے لگائی۔ بہت مجبوری میں نے پاکستان چھوڑا، اس لیے کہ میرا خاندان اہل تشیع ہے۔ میں 2 یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا۔ اس قسم کا پاکستان اگر ہوگا تو یہ ملک زندہ رہے گا، اس قسم کا اگر پاکستان نہ ہوا، میرے منہ میں خاک، تو یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میرا اپنا کورس میٹ جو تھے، وہ اس زمانے میں جرنیل تھا، وہ مجھے ملنے آیا اسلام آباد، وہ وائٹ سوزوکی وین میں آیا، شلوار قمیض میں آیا، اور سویلین نمبر پلیٹ تھی، حالانکہ جرنیل تھا، سوزوکی لی کیری میں، اور وہ اس کا ڈرائیور جو تھا اس نے بھی سویلین سفید شلوار قمیض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ دوستوں، آپ کے لیے ہم خبریں تو بہت ساری لے کے آتے ہیں، اور ان خبروں کا منظرنامہ سیاسی بھی ہوتا ہے، لوکل بھی ہوتا ہے، انٹرنیشنل بھی ہوتا ہے، اور اس سارے سیاسی منظرنامے میں خبروں میں جو ایک چیز کبھی کبھی تھوڑی سی جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے اوپینین کی۔ تو اوپینین یقینی طور پہ ہر ایک اپنا اپنا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آج میں نے اسی حوالے سے پروگرام میں مدعو کیا ایک ایسی شخصیت کو جن کے آپ ویلاگس تو بہت سارے ہیں جو دیکھتے ہیں، ان کو ٹویٹر پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، خاصے ایکٹیو ہیں وہ، اور بڑے دبنگ قسم کے جو ہے وہ اپنے اوپینین دیتے ہیں، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، لوکلی زیادہ ایشوز کور کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب تعارف کے کسی محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، جی، بہت تھینک اچھا یو لگا آپ ویری کے مچ، ساتھ آج۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ مرتضیٰ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا سر، اب سوالات تو بہت سارے ہیں، اور ذہن میں ایک چیز آتی ہے سب سے پہلے کہ شروع کہاں سے کیا جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ینگ جنریشن ہے یا مڈ کریئر کے لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، جو ایک عجیب سی کنفیوزنگ سی سچویشن کے اندر ہیں، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے اس ملک سے باہر جانا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں کیسا بن کے رہنا ہوگا، اور اگر ہم نے باہر جانا ہے تو باہر ہمیں کوئی کیوں قبول کرے گا، اور اگر وہ ہمیں قبول کر بھی لے گا تو ہم وہاں پر کیا کریں گے۔ اور اس سب کے پیچھے جو ایک ریزن کار فرما ہے وہ ملک کے ابتر حالات ہیں، جو سیاسی، معاشی، سیکورٹی سے ریلیٹڈ، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ذرا وہ اس کی جتنی بھی ڈیٹیل میں جائے وہ کم ہے۔ سو واٹ ڈو یو سی اینڈ واٹ وڈ یو سجیسٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا، تھینک یو مرزا، یہ بہت زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب میں اپنی ذاتی ایک تجربے سے دیتا ہوں۔ میں بھی پاکستان میں نے چھوڑا، لیکن میں پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پاکستان چھوڑا تھا جب میری ابھی 66 سال عمر ہے۔ میں نے پاکستان چھوڑا تھا جب میں 42 سال کا تھا، اور میں ماشاءاللہ سے فائنینشلی بہت ویل سیٹل تھا۔ میں اسلام آباد میں رہتا تھا، E7 میں رہتا تھا، میں ٹریننگ اور کنسلٹنسی کرتا تھا۔ میں تقریباً بغیر کسی مبالغے کے 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ روپیہ مہینہ میں کماتا تھا۔ 1994 کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں 4 سال 94 95، ہاں جی، بہت پیسہ تھا۔ اتنا پیسہ تھا کہ ہمیں جی خود جی نہیں جی۔ سمجھ آتی کہ اتنے پیسے سے ہم کیا کریں۔ اور میں بھی بہت مجبوری میں نے پاکستان چھوڑا، اس لیے کہ میرا خاندان اہل تشیع ہے، اور میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، نہ میں اہل تشیع نہ سنت۔ میرے تو ایک رب ہے اور ایک ہمارے رسول ہیں، اور ان کے سارے جو ان کے بے شک۔ قریب ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ شیعوں کے خلاف قتل و غارت شروع ہو گئی، تو زبردستی ہمارے والد صاحب نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، اور میں چلا گیا UAE۔ وہاں میرے کچھ کنسلٹنگ کانٹریکٹس تھے، میری 2 کمپنیز تھیں جن کے ساتھ میں کنسلٹنگ کرتا تھا پاکستان سے ہی، تو میں نے کہا چلو میرے پاس سافٹ لینڈنگ ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کسی کا دل نہیں چھوڑنے کا چاہتا، خاص طور پہ جو آدمی اتنا ویل سیٹلڈ ہو۔ اور میں 2 یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، ایڈجنکٹ پروفیسر، مارکیٹنگ پڑھاتا تھا،
اسلامک یونیورسٹی کا MBA پروگرام سیٹ اپ کرنے کی جو 3-4 بندوں کی ٹیم تھی اس میں میں شامل تھا. 3 سال میں نے اس ہوں، یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا. مطلب there was nothing that I did not wish for and I did not have in Pakistan, الحمدللہ فائنینشلی. ہوں، لیکن لائف اینڈ لبرٹی کا اتنا، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، واد صاحب نے ہمیں زبردستی بھیجی. تو اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو میں ان کو بلیم نہیں کرتا. لیکن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں یہ ساری بات سنانے کے بعد، کہ مرتضیٰ اگر پاکستان میں موقع ہے کہ پاکستان اب ترقی کرے گا، تو جو آج کل کے حالات ہیں نا، اس سے بہتر حالات نہیں، ہمیں موضوع نہیں ہے جو کہ پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ کرے گا. اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پاکستان میں انتشار ہے، اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، نوکریاں کوئی نہیں ہیں، ہوں، مہنگائی کا اتنا حال ہے، کریکٹ. سیاسی انتشار ہے، ٹیررزم ہے، فیسزم ہے، لوگوں کو رات کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اتنے گندے حالات ہو گئے، مجھے اس سے زیادہ گندے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ایک تو یہ. دوسری ہوں، بات یہ کہ قوم میں، پاکستانی قوم میں اتنا شعور اب آ گیا جو میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہمارا ایک ہوں، تعصب تھا مرتضیٰ کہ جی جو لوگ ہیں ان کو ووٹ نہیں کرنا آتا، وہ اسی قسم کے چور اچکے ڈاکو لٹیروں کو ووٹ کرتے ہیں، سمجھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. آپ ذرا جائیں نا، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ تو جاتے ہوں گے ہوں. سڑکوں پہ، آئی ایم شور آپ وہ آن دا اسٹریٹ جی، جی. ٹاکس بھی کرتے ہوں گے. جی، جی. ہر جی، جی. گلی گلی، بچہ بچہ، دکاندار، سائیکل ریڑی والا، مزدور، کسی کو آپ لے لیں، شہر میں لے لیں، گاؤں میں لے لیں، آپ اس کا ذرا تجزیہ تو سنیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی ہوں، معیشت کے اوپر. ایسے لگتے ہیں ان لوگوں نے PhDs کی ہوئی ہیں. اتنا شعور آ گیا لوگوں میں. اگر اس قوم میں اتنا شعور آ جائے تو پھر اس کے لیے صرف اوپر جانے کا ہے. یہ جو ہوں، اس وقت ایک وقتی طور پر ایک جمود ہے، ایک سٹیٹس کو ہے، ایک پرانی جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا، اداروں کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، فوجی اداروں کا بھی، سول اداروں کا بھی، حکومتی اداروں کا بھی، امیر لوگوں کا، کرپٹ پولیٹیشنز کا، جوڈیشری کا، پولیس کا، بیوروکریسی کا. یہ ختم ہوگا، یہ رہ نہیں سکتا. ہوں. اٹ از انسسٹینیبل. یہ 22 کروڑ کا جو ملک ہے، یہ نہیں ایکسپٹ کرے گا کہ اب ہم اگلے بھی 100 سال جس طرح پچھلے 75 سال گزارے ہیں نا، ہم اسی طرح گزاریں گے. نہیں ہو سکتا. تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان ٹو گرو. وقت مشکل اچھا ہے. سر، جی ایک اہم چیز جو آپ جس کا آپ نے ذکر کیا، اب ہماری جنریشن یا جو ہم سے بڑے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا جو وہ جنریشن ہے، اس نے مختلف پاور کوریڈورز دیکھے، جس میں بیوروکریسی دیکھی، اسٹیبلشمنٹ دیکھی، پھر ایک اس نے سیاستدان دیکھے، پھر اس نے جوڈیشری دیکھی. ان سب میں ایک چیز جو بہت زیادہ پرائم تصور کی جاتی تھی، اور when they used to look at that, and that is military leadership، تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن آتا تھا کہ نہیں، ابھی کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے، دے آر دیئر ٹو گارڈ اس. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے وہ بھی ضم ہو چکے ہیں اس کے اندر، وہ خود ہوئے ہیں یا کسی نے ضم کیا ہے، اب سب ایک برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان سب کو لے کے کسی کے اوپر اعتماد ہے نہیں. لوگ اب اللہ توکل چل رہے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ، ہم لوگوں سے روڈ شوز کرتے ہیں، جا کے ٹاک کرتے ہیں، ان سے ٹاک شوز سڑکوں کے اوپر ان سے کرتے ہیں، وہ ہمارے گلے پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ صحیح سوال ہی نہیں کرتے، آپ صحیح بات نہیں کرتے، آپ ٹی وی کے اوپر صحیح بات ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو جائے اور ان تمام پاور کوریڈورز پہ ہو جائے، دین واٹس نیکسٹ؟ سو نیکسٹ از ایگزیکٹلی مرتضیٰ جو میں کہہ رہا ہوں، نیکسٹ ہے کہ اب سوسائٹی کے اندر ریفارم آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ سوسائٹی کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سوائے ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان جس کے اندر رول آف لا ہوگا، جس کے اندر شفافیت ہوگی اس کے الیکشن کے نظام میں، جس کی جوڈیشری جو ہوگی وہ کمپیٹنٹ ہوگی، آپ کو ایک سوئفٹ جسٹس دے گی، جس کے اندر ایک پولیس جو ہے وہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرے گی. اس قسم کا پاکستان اگر ہوگا تو یہ ملک زندہ رہے گا. اس قسم کا اگر پاکستان نہ ہوا
میرے منہ میں خاک، تو یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اٹ از این امپاسبلٹی. یہ جو شعور سر آیا ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. یہ جو جی شعور آیا ہے نا، یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یار پاکستان میں اب ریفارم کی ضرورت ہے. جی اب آپ بتائیے میں یہ سوال. کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا جن بھی باتوں کا وہ ساری بہت آپٹمسٹک اپروچ ہے. لیکن یہاں ونس وی آر سٹنگ ہیئر آن دا گراؤنڈ وی ڈونٹ سی اینی تھنگ آف دا سارٹ. کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. آپ بہت پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ یقین کیجیے کہ ایسا کچھ سڑکوں پہ نظر نہیں آتا. جو ہم گھر سے نکلتے ہیں نا، سودا سلف لینے جائیں، کسی تھانے کچہری میں واسطہ پڑ جائے، کسی عدالت میں جانا پڑ جائے، مطلب فرام ٹاپ ٹل باٹم دیر از شیئر پرابلم. وی ڈونٹ سی اینی امپروومنٹ. سو اگر یہ آپٹمزم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کیا کریں گے؟ تو کروڑوں کی آبادی. مرتضی جو کہتے ہیں نا وین یو آر ان دی آئی آف دا اسٹارم، تو آپ کو تو صرف اسٹارم نظر آتا ہے نا، تو اور تو کچھ نہیں نظر آئے گا. پاکستان از ان دی آئی آف اے اسٹارم. پاکستان اس وقت اپنے سب سے مشکل حالات میں ہے، ہر طریقے سے. اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، انفرادی طور پر، مالی طور پر، نوکری کے حساب سے، جان و مال کی حفاظت کے لحاظ سے، منہ سے الفاظ کہنے کے لحاظ سے. اس سے بدتر کبھی بھی پاکستان کے حالات نہیں ہوئے ہیں. تو اسی لیے جب آپ باہر جائیں گے، میں کیوں بیٹھا ہوا یہاں اتنے میں چیخیں مار رہا ہوں؟ مجھے کوئی دیکھیں، آپ سوچیں نا، مجھے کوئی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ میں نہ سیاست میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت ہے، نہ میں نے کسی سینیٹرشپ کے لیے لڑنا ہے یا ایم این اے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں دو وجہ سے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اتنے بدتر ہو گئے، اگر نہ روکے گئے تو خدا نہ خواستہ یہ ملک مجھے اس حالت میں نظر نہیں آتا. لیکن دوسرا میرا ہے جو کہ جس پر میں یقین رکھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. دو وجوہات سے: ایک، لوگوں کا شعور. دوسرا، اس وقت آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے، عمران خان، جو کہ باقی سارے سیاستدانوں سے ہٹ کے ہے. چونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ریفارمر ہے. وہ اس کی ایک ایوولوشن ہوئی ہے ایک بہت ہی عیاش مزاج کے آدمی سے ایک بالکل اللہ والا بننے کے. پوری اس نے جرنی کی ہے. اور وہ آگ کے اندر جو ہے نا، جس طرح کوئلہ جل کے ہیرا بنتا ہے، وہ اس طرح کر کے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس میں بالکل خامیاں ہیں، اس میں بالکل کمزوریاں ہیں. لیکن وہ خامیاں، وہ کمزوریاں نہیں ہیں جو اس میں پہلے تھی، جو اس کے کیریکٹر کی تھی یا ٹیمپرمنٹ کی تھی. اب اس کی خامیاں یہ بیہیویئرل ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگوں کو مردم شناس نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی علاج ہے. آپ ارد گرد اپنے اچھے لوگ رکھیں. تو عمران جیسا آدمی جو کہ ریفارمر ہو، آپ کو ایک ریفارمر مائنڈ سیٹ والا آدمی چاہیے ہوتا ہے جب سوسائٹی بالکل نیچے لگی ہوئی ہے، کوئی ہوپ نہیں نظر آتی، کہتے ہیں یار یہ آدمی ہے. تو یہ کوئی مسیحا نہیں ہے. لوگ جو کہہ رہے ہیں یا ہم کوئی عمران سے کوئی عشق نہیں ہے کہ یار عمران جو ہے نا وہ ڈیمی گاڈ ہے. وقت کی نہ ضرورت ہے. عمران وقت کی ضرورت ہے. عمران وہ ہوپ کی عکاسی کرتا ہے کہ، اور اس نے دکھا دیا 3 ساڑھے 3 سال میں، اسی گندگی میں، اسی غلاظت میں، اسی گٹر میں سے نکلے ہوئے لوگوں کو لے کے، اور اس نے تقریباً ایک موجزانہ طور پر ملک کو ایک سنبھالا دیا. تو اس سے اگر وہ ان حالات میں دے سکتا ہے تو یہ حالات مشکل اس سے زیادہ ہے معاشی طور پر. لیکن یہی آدمی ہے اور آپ جیسے ینگسٹرز ہیں جو کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو شاید جس کا پریشر ہم لے لیں، جس کا اگر کوئی جھول آئے تو وہ ہم برداشت کر لیں. لیکن سیکیورٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ وی کین ناٹ افورڈ دیٹ. آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور فلیئر اپ ہو رہی ہیں، اور اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. اور اس سب کو کاؤنٹر کرنا ہے ہماری ملٹری کی لیڈرشپ نے، جو کہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ ان کے ایکشنز میں مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا افرمیٹیو ریسپانس نظر نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے مائلڈ ہیں. ابھی وہ اتنے
اگریسو نہیں ہے ٹیررزم کی اس ویو کو لے کے، ایک مجھے لگتی ہے چیز، آئی کوڈ بی رانگ. دوسرا یہ کہ اس وقت وہ اپنے اتنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں جس میں اوور آل ملٹری کی جو ساکھ ہے، جو تھاک ہوا کرتی تھی، جو فوج سے پیار تھا لوگوں کا، جو ہم نے اپنے بچپن میں سنا، دیکھا، اپنے بڑوں سے سنا، آئی مین وہ اس کی ریٹینشن کی طرف فوکسڈ ہیں. اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. سو آن بیٹل آن گراؤنڈ دیر از ٹفر ٹائم ریکوائرڈ which they are not that tough, which they should be, which I guess, which I might be wrong, and they are also disturbed and they're also struggling with their own reputation. How do you see this? مرزا دیکھیں، یہ تو بات بالکل صاف ہے اور عیاں ہے کہ فوج کے اوپر بہت بڑا اس کی ریپوٹیشن کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے، خاص طور پہ پچھلے 6 سال کے جنرل باجوہ کے دور میں بہت بڑا. اتنا زیادہ میرا خیال ہے، پہلے دو مجھے یاد ہیں یوم. ایک جب ایسٹ پاکستان گیا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ دیر واز بہت زیادہ، آئی واز اے ینگ، آئی تھنک 16 ایئر اولڈ میں ہوں گا اس وقت، ہاں 15 16 سال کا تھا، میں واز ان کالج میں تھا 16 کا. تو بہت ہمارا جو ہے نا بالکل دل ٹوٹا ہوا تھا، ایک سمجھے آپ ایسے. اور فوج کے لیے بھی ایک عجیب سا، حالانکہ میرے فادر بھی فوج میں تھے، لیکن ایک وہ نا کہ یار یہ کیا ہو. دکھ زیادہ تھا، غصہ اتنا نہیں تھا، دکھ زیادہ تھا. یہ میں بتاؤں، جنرل مشرف کے دور میں یہ دوسری دفعہ ہوا جب کہ لوگوں کو فوج کے خلاف غصہ تھا. میرا اپنا کورس میٹ جو تھے، وہ ایک اس زمانے میں جرنیل تھا، وہ مجھے ملنے آیا اسلام آباد. وہ وائٹ سوزوکی وین میں آیا، شلوار قمیض میں آیا، اور سیولین نمبر پلیٹ تھی، حالانکہ جرنیل تھا سوزوکی لی کیری میں. اور وہ اس کا ڈرائیور جو تھا اس نے بھی سیولین سفید شلوار قمیض میں، مطلب یہ وردی میں بھی نہیں باہر نکلتی ہاں اس وقت. لیکن آنیسٹلی جو اس وقت ہے ایک، اور وہ وائڈ اسپریڈ اتنی نہیں تھی، کیونکہ جب مشرف کا مارشل لا لگا، آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے خوش ہوئے تھے. ضیاء کا بھی جب مارشل لا لگا بڑے خوش ہوئے تھے. میں ضیاء کے مارشل لا میں فوج میں تھا. ایوب کا جب مارشل لا لوگ بڑے خوش تھے. They welcomed these martial laws. Everybody did. This time the military's intervention in politics was not welcome because it was not against a corrupt leader, but it was against a person who was popular. لوگوں کے خیال میں تھا کہ اب اتنا پاپولر نہیں ہے، وہ ان کا اندازہ غلط نکلا، تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا. وہ ان کی مس کیلکولیشن تھی اور فوج بہت بدنام ہوئی. اچھا اب آپ آ جائیں ٹیررزم پہ. یہ جو نئے آرمی چیف ہیں نا عاصم، ان کے متعلق میں بڑی اچھی باتیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے اور کر متعلق بھی ہیں آپ، میں نے سنی آپ کی باتیں. ہاں نہیں سیریسلی میں نے سنا ہے کہ یہ بڑے آنےسٹ آدمی، بڑے کرپٹ بالکل نہیں ہے، سخت ہیں، غصے کی بھی تیز ہیں، اور یہ نو نانسنس ٹائپ آدمی. تو اگر یہ اس قسم کا، اور یہ پروفیشنل آدمی بھی ہے، ہمارے پاس نا پچھلے 9 سال سے نا انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اچھا قابل پروفیشنل آرمی چیف نہیں تھا. راہیل بھلا آدمی تھا، لیکن مطلب وہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھی جو ایک آرمی چیف کی ہونی چاہیے. اور باجوہ صاحب کا تو ہمیں سب پتہ ہے. لیکن یہ بندہ پہلا بندہ ہے جس نے اچھی اپوائنٹمنٹس بھی کی ہیں، یہ اور اس کی ٹیم بھی اچھی ہے، ماں سوائے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، جو کہ بہت ہی ہیوجلی کوشچن مارک ہے ان کی جو انہوں نے باجوہ کے ادوار میں کیا اور ابھی کیا، اور افتخار بابر سے باقی ان کی ٹیم اچھی. تو یہ سوچ سمجھ کے قدم رکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں، جلد بازی نہیں کر رہے. اگر میں ہوتا تو میں تو شاید پہلے 3 دن میں نا 15 بندوں کو فارغ کر چکا ہوتا. یہ بڑے سمجھ کے بوجھ کے کر رہے ہیں. اور یہ ٹیررزم کے خلاف جو ایکشنز ہے وہ بھی اسی طریقے سے کریں گے. پرابلم ہماری کہاں ہے؟ پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ڈپلوائے ہونی چاہیے اگینسٹ ٹیررزم، وہ دوسرے کام کر رہی تھی. وہ سیاستدانوں کے پیچھے کسی کی ویڈیو، کسی کی یہ، کسی کی مخبری. ایم آئی اور آئی ایس آئی، انٹر سروس انٹیلیجنس، ان کو ایکسٹرنل اینیمیز، انٹرنل اینیمیز ود ان دا کنٹری فوکس کرنا تھا. ایک یہ ری ڈائریکٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی ری ڈائریکٹ کرے گا. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ جی ہمیں جتنی جلدی اس کے اندر ریئیکٹ کرنا چاہیے مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن میرا خیال ہے یہ کر رہا ہے. دوسری بات وہ ہے منی، پیسہ.
قوم بینکرپٹ ہے، معیشت پیسہ کوئی نہیں. آپ کو یہ جنگیں لڑنے کے لیے، ایندھن کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے، پیٹرول کے لیے، کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. بیکاز ہوں، ایک پیس ٹائم آرمی بیٹھی بھی ہوتی ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن ایک آرمی ایٹ وار، ایون اف اٹ از اگینسٹ ٹیررسٹ انٹرنلی، اس کا مطلب ہے ٹروپس موو کر رہے ہیں تو بڑا خرچہ ہوتا ہے، خرچہ ایک دم بڑھ جاتا ہے. اب اس خرچے کے لیے پیسے چاہیے. تو یہ ایک دو پرابلمز ہیں. ایک ہے ری ہوں، ڈائریکٹنگ آف ریسورسز بیک ٹو ٹیررزم، بیک ٹو واٹ دیئر اوریجنل جاب از، اینڈ عاصم از پرفیکٹلی کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. لیکن جو ہوں، دوسرا مسئلہ ہے نا کہ معیشت اتنی خراب ہے کہ پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے ماں سوائے کہ یہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کرے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایم آلسو بزنس کنسلٹنٹ. اسٹاک مارکیٹ میں نا جب کوئی ایک انڈیکیشن آتی ہے، پتہ نہیں آپ اسٹاک خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے، جب کوئی نہیں خریدتے. ذرا سی پازیٹیو خبر آتی ہے، نہیں جی وہ جنرل ٹائر جو ہے نا، اس نے اپنی مشینری ایکسپینشن کے لیے ایل سی کھول دی مثال کے. او اس کا ہوں، مطلب ہے یار وہ پیسہ بنا رہے ہیں، وہ ایکسٹرا مشینری بنا رہے ہیں. وہ لوگوں میں باتیں پھیلتی، اس کی شیئر پرائز جانی شروع ہو جاتی. اب یہ ایل سی کھلی بھی نہیں، مشینری آئی بھی نہیں، اکوپمنٹ لگا بھی نہیں، ایکسپینشن ہوئی بھی نہیں. لیکن صرف یہ کہ جی وہ کر رہے ہیں، بتا رہا ہے کہ جی جنرل موٹر ٹائر جو ہے نا بڑے پیسے کما رہا ہے، اس کی سٹاک پرائس ہوں، تھی. جس دن یہ اناؤنس کریں گے نا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جی 60 days کی، میں تو کہتا ہوں 3 مہینے رکھے نا کہ جی 60 days کی ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. آپ اس دن سے دیکھیں گے، اس دن دیٹ ویری ڈے آپ دیکھیں گے کہ انویسٹر سینٹیمنٹ پاکستان میں کس طریقے سے چینج ہوتا ہے. ایک دم اچھا یار الیکشن ہونے والے ہیں، یار یہ تو عمران جیتے گا، یار یہ تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر سنبھل جائیں. پہلا یہ. دوسرا جو آپ لائف اور کی بات کر رہے ہیں نا، پراپرٹی لائف اینڈ اپنی پراپرٹی جان اور مال، اس کے لیے عاصم صاحب کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آئی ایس آئی کے متعلق. بیکاز آئی ایس آئی اب بدنام ہو چکی ہے. It is very sad. It was a very good agency. It was amongst the top agencies in the world. اس وقت اس کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جب تک اس میں یہ کوئی میجر، اور بہت جلدی ان کو لیڈرشپ چینج کرنی پڑے گی، ان کو لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ان کو ندیم انجم کو چینج کرنا پڑے گا، فیصل نصیر کو چینج کرنا پڑے گا، جو سیکٹر کمانڈرز ہیں جن کے اوپر بہت ایلیگیشنز ہیں، ارشد شریف کی والدہ نے لگائی ہیں، عمران نے لگائی ہیں، ساری دنیا نے لگائی ہے، اعظم سواتی نے لگائی، شہباز گل نے لگائی. ان کو تبدیل کرنا پڑے گا، ان کو پولیٹیکل ونگ ختم کرنا پڑے گا، لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ وہ جو بربریت کا، فیسزم کا، ٹارچر کا، ابڈکشن کا، رات کو تمہارے گھر میں آنے کا، وہ دن اب ختم ہو گئے. اب ہم جو ہے those days are now over. تو اس سے ہوں. آپ جیسے لوگوں میں، میرے جیسے لوگوں میں، جن کے میرے بیٹے بیچارے جو ایک 7 سال سے نہیں گیا، ایک 5 سال سے نہیں گیا، ان کے خلاف کیسز ہیں کہ وہ مفرور ہے اچھا اور ان پہ کیسز پاکستان، ہے. ان پہ کیسز ہیں کہ وہ مفرور ہیں اور پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں. اور اگر جب وہ پاکستان سے اچھا. بھاگنے کی کوشش کرے تو ان کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لو. وہ یہاں ایک بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماسٹرز ہے، بہت بڑی یہاں کی کمپنی میں کام کرتا ہے، دوسرا پی ایچ ڈی کر رہا ہے یونیورسٹی آف آٹاوا میں کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن میں. ان کے ہوں، خلاف کیسز ہے، میرے خلاف سیڈیشن کا کیس ہے، نان ویلیبل ہے. مطلب میں نے کیا سیڈیشن کی؟ اور سیڈیشن ہوں، کی اس ٹویٹ پہ ہے کہ جی میں نے جب کہا کہ اگر پاکستان کی افواج ایک طرف ہو اور پاکستان کے لوگ دوسری طرف ہوں تو میں پاکستان عوام کے ساتھ ہوں، میں فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے ملک کے خلاف ہوں، اگر یہ آپس میں آپس آ. تو ہم چاہتے کیا ہیں؟ مجھے پورا پاکستان کیا چاہتا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک آزاد ڈیموکریٹک ہو، جہاں پر لوگوں کی جو ول ہے اس کی اجازت دی جائے کہ وہ مینیفیسٹو ان اے فیئر اینڈ فری الیکشن. ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، ہر بڑا چھوٹا جو ہے وہ لا کے سامنے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یار جوڈیشری جو ہے وہ بالکل جلدی لا جو ہے جسٹس پرووائڈ کرے. یہی چاہتے ہیں. ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ سرو کرے لوگوں کو رادر دین وہ کرپٹ ہو اور ہم سے پیسہ کھائے. ہماری پولیس ہماری حفاظت کرے ہمارے جان و مال کی.
ہماری اچھی سڑکیں ہوں، ہمارے اچھے ہسپتال ہوں، ہمارے اچھے اسکول ہوں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کی ریکوائرمنٹ بڑی سمپل ہے، آپ یہ کر دیں گے، اچھا سر، انویسٹر پیسہ لگائے گا، باہر والے پیسہ لگائیں گے، اوورسیز پاکستانی پیسہ لگائیں گے۔ جی آخری سوال وہ یہ ہے سر کہ عمران خان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہوں ذرا انہوں نے 3 سال عمران خان نے رول کیا، ہم کچھ دیر کے لیے عمران خان کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کون کون ہے جو ملک کو چلا رہا تھا، تو ہمیں جواب آتا ہے کہ تقریباً آدھا ٹینیور جو ہے وہ ملٹری کی لیڈرشپ نے ملک کو رول کیا، گورن کیا، اور تقریباً آدھا ٹینیور ہی سیاستدانوں نے کیا، اور سیاستدانوں میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے رول کیا۔ اب یہ بتائیے کہ اس پولیٹیکل سیگمنٹ آف آر سسٹم اور کلچر اور سوسائٹی، اس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ملٹری کی لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، یا دونوں کو ٹھہرانا ہے؟ کیا کریں، لوگ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں اپنے ذبح حالی؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ملزم الزام ٹھہرائیں، سب سے پہلے۔ کیوں؟ آپ، ہم نے، میں باشمول میں، ہم نے اجازت دی کہ ہمارے اوپر جو بھی قابض، جو بھی جس نے ہمارے پر قبضہ کیا، ہم نے اس کو قبضہ کرنے دیا۔ کیوں کرنے دیا؟ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھے؟ انگریزوں نے کیوں نہیں اپنے اوپر قبضہ کرنے دیا؟ کنگ جان کو 1047 میں روک دیا کہ بادشاہ بس ٹھہر جا، نہ اتنا نہیں تیری کلی چوٹی، یہ میگنا کارٹا سائن کر، یا ہم سب مل کے کریں گے اس کو رول۔ کب سے کانسٹیٹیوشن ہے ان کے پاس؟ 1000 سال سے کانسٹیٹیوشن۔ امریکنوں نے کیا کیا؟ آج سے 1860 کتنے سال ہو گئے؟ 150 سال ہو گئے، 162 سال ہو گئے۔ 162 سال پہلے انہوں نے آپس میں خانہ جنگی کی، کس چیز کے اوپر؟ کہ سیاہ فام کو ہم نے سلیوری سے نکالنا ہے، نیگروز کو سلیوری سے نکالنا ہے۔ 6.5 لاکھ سے زیادہ امریکنوں نے اس میں مرے، آپس میں لڑنے، نارتھ اور ساؤتھ میں، جو ناردرن سٹیٹس تھے اور کانفیڈریٹ تھے، باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، اس طرح کی جنگ تھی، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ قومیں زندہ قومیں تھی نا، تو اس لیے انہوں نے اپنے اوپر کسی کو نہیں کر دیا۔ ترکوں کو دیکھ لیں، ترکوں کے اوپر، حالانکہ عثمانیہ کی سلطنت ختم ہو چکی تھی، گلی پلی پہ لینڈ کیا۔ وہ جب اس نے اتا ترک نے کہا نا کہ اٹیک کرو، تو وہ اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہر سپاہی کے پاس صرف 3 گولیاں، ایک یہ ایسی ایک ٹیل بن گئی، تو اس نے کہا they have 2 bullets too many ہاں، کہ 3 گولیاں بھی بہت ہے، مت سالوں کو چھوڑنا، نہیں چھوڑا، نکال دیا۔ تو یہ قومیں زندہ قومیں ہیں، یہ انڈس بیسن کی قوم جو ہے، یہ ہزاروں سال سے مری ہوئی قوم ہے۔ اس نے سارے انویڈرز کو ویلکم کیا، سب کو سلوٹ مارا، الٹا پھیر ہو گئے، اور انگریزوں کی حکومت کر کے رکھ۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو بلیم کریں سر، کسی اور کو نہ کریں، میں، آپ، ہم سب شامل۔ ٹھیک ہے، اس اس کے کے بعد بعد کس کو کریں؟ اس کے بعد انگریز نے جو بنایا، ایلیٹ کلاس جو بنائی نا 1860 کے بعد، جس کے اندر ایلیٹ ایگریکلچرسٹ، ہاں، لینڈڈ جنٹری، آپ کے ٹوانے شوانے، نون مون، ٹھپ ٹھپائی، چودھری، چٹا مٹھا، سارے یہ بنائے انہوں نے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ مقبر تھے، ان کے ساتھ مل گئے، دولتانے، ممڈوٹ، سب سارے ان کے ساتھ، یہ ایلیٹ کلاس۔ دوسری، انہوں نے ایک ایسی عدلیہ بنائی اور ایسی بیوروکریسی بنائی اور ایسی پولیس بنائی جس کا صرف کام یہ تھا کہ اس ہندوستان میں اب 1857 جیسا جو ہے نا، بغاوت کی آپ نے اجازت نہیں دینی، جیسے سر اٹھائے ایسی ٹاٹ لگاؤ، جیل میں ڈالو۔ سیکشن 144 اس زمانے کا ہے، یہ جو 5 والا ہے یہ اس زمانے جی کا ہے۔ جی جی، آپ کا اچھا، کرمنل لا، آپ کا سول لا 1872 1898، آپ کی کمپنیز لا 1938، اور پہلے 1898 تھا، پھر 1938 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اور آپ کی فوج، فوج بھی اسی لیے بنائی کیا، اپنی جنگیں لڑنے کے لیے، اور یہاں کوئی غداری نہ کرے یا بغاوت نہ کرے، جیسی کرے سالے کو مار دو، مارشل ریسز بنا دی۔ کون سی بنائی؟ وہ جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی 1857 میں۔ کس نے نہیں کی؟ پنجابی مسلمان، پنجابی سکھ، پنجابی لو کاسٹ ہندو، پٹھان اور ڈوگرا، گورکھے، یہ 5 تھی کہ جی یہ مارشل ریسز ہے۔ اور جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے ساری جنگ لڑی، بنگال، اڑیسہ،
بہاری، تلنگانہ، ہوں، ساؤتھ، ہائی کاسٹ ہندوز یہ نہیں آئیں گے جی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہماری اجارہ داری کو تو یہ نظام بنا کے گئے، 1947 میں یہ نظام چھوڑ کے گئے، تو اب آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ایز اے مہدی تھینک یو، صاحب نے ہمارے لیے ٹائم نکالا سر، بہت شکریہ، ویری کائنڈ آف یو ناظرین، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے، اب کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔